اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم and a very good morning to all of you. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر ہفتہ امن منانے کے لیے موجود ہیں، لیکن کیا آپ اس ہفتہ امن کو منانے کی وجہ بھی جانتے ہیں؟ نہیں؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں. دنیا آج ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک چنگاری شعلہ بن سکتی ہے اور ایک فیصلہ پوری دنیا کا مستقبل بدل سکتا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی صرف دو ممالک کے درمیان کا تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی امن، معیشت اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. The world is not just watching the conflict, we are feeling it. اس تنازع کی جڑ میں اعتماد کی کمی، جوہری پروگرام پر اختلافات اور طاقت کے توازن کی کشمکش شامل ہے. امریکہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو محدود کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران اسے اپنی خود مختاری اور اپنا حق سمجھتا ہے. ایران اور امریکہ کے یہ اختلافات بڑھتے بڑھتے ایک تصادم کی شکل اختیار کر گئے، اور ایسے وقت میں جب پوری دنیا دو حصوں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، پاکستان نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا. پاکستان چوز ڈائیلاگ اوور ڈسٹرکشن. پاکستان نے حالیہ حالات میں ایک امن ساز کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نہ صرف مذاکرات کے لیے اپنی زمین فراہم کی، بلکہ دونوں ممالک کو بات چیت کے لیے ایک میز پر لانے کے لیے سنجیدہ کوشش بھی کی. اور یہ کوئی معمولی کردار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے، کیونکہ امن کی بات کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. It takes courage to stand for peace when the world leans toward conflict. پاکستان نے اس تنازع میں ایک پل کا کردار ادا کیا ہے، ایک ایسا پل جو اختلافات کے سمندر پر کھڑا ہے اور دو ممالک کو، دو کناروں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہی پاکستان کی اصل طاقت ہے. آج ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر اتنا فخر کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستانی وہ قوم ہے جو نفرت کے جواب میں امن کی امید دیتے ہیں، جو جنگ کے شور میں امن کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. From a terrorist-labeled nation to a global peacemaker, we have come a long, long way. From doubt to dignity, from crisis to credibility. اگر یہ تنازع بڑھتا تو اس کے اثرات پوری دنیا تک جاتے. تیل کی قیمتیں بڑھتی، معیشتیں متاثر ہوتی، اور سب سے بڑھ کر انسانی جانیں خطرے میں پڑ جاتی. آج دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار، سنجیدہ اور پرامن ریاست کے طور پر دیکھ رہی ہے، اور یہی ہمارا فخر ہے، اور پاکستان نے یہی انتخاب کیا ہے. اپنی تقریر کا اختتام میں اس شعر پر کرنا چاہتی ہوں: خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اب میں بلانا چاہتی ہوں ہمارے ہونہار طالب علم ارتضیٰ عباس کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. معزز پرنسپل، عزیز ٹرسٹی اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹیج پر موجود ہوں، اور وہ ہے عالمی امن میں پاکستان کا کردار. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے قیام کے دن سے ہی امن، استحکام اور بھائی چارے کا علم بردار رہا ہے. ہمارا وطن صرف جغرافیائی حدود تک محدود نہیں، بلکہ ہمارا ملک، ہمارا وطن ایک جغرافیائی حدود تک محدود نہیں بلکہ انصاف، مساوات اور باہمی احترام پر مبنی ہے. پیارے دوستو، حالیہ دنوں میں دنیا نے ایک بار پھر کشیدگی کا منظر دیکھا. ایسے حالات میں پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کیا ہے. پاکستان نے نہ صرف سفارتی سطح پر بات چیت کو فروغ دیا، بلکہ امن مذاکرات کے لیے اپنی سرزمین بھی پیش کی. پاکستان اس بات کی سوچ کی عکاسی بن گئی کہ پاکستان جنگ نہیں بلکہ امن چاہتا ہے. معزز حاضرین، پاکستان نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے. ہمارے بہادر فوجی دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر امن قائم کرنے کے لیے
دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر امن قائم کرنے کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ قربانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے سوچتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا پیغام واضح ہے، ہم جنگ نہیں بلکہ امن چاہتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ملک کے اس مثبت کردار کو سمجھیں، اس پر فخر کریں اور دنیا بھر میں امن کے فروغ کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ پاکستان! Principal, section heads and my dear fellows, Assalamu alaikum. This is me Kashaf Ahmed and today we gather here to highlight some important points between the conversation of Iran and USA. The happiest people are those who do the most for others. Today we take a moment to reflect the major achievement of our nation on the world stage. At the time when regional tensions were high, Pakistan stepped forward as a peacemaker to prevent further conflicts and promote stability. The primary mediation efforts reached a breakthrough on April 8, 2026, when a two-week ceasefire was announced. This was followed by a high-level direct talk between Iran and USA on April 11 and 12, 2026 at Islamabad Sarina Hotel. Iran led by Chief Minister Abbas Araghchi and other people. Pakistan led by our Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif and Chief General Asim Munir and Foreign Minister Ishaq Dar. USA led by Vice President J.D. Vance and other people. The key points of the talks were nuclear weapon concerns, economic section reliefs, and the narrow waterway for the oil tanks. The Strait of Hormuz opening while Iran wants to charge peace. Even though 2-week ceasefire is not a permanent solution for the problem, but the Strait of Hormuz while Iran wants to charge peace. Even though 2-week ceasefire can only bring temporary peace, however, a permanent agreement for peace is needed for the long-term betterment of the world. Thank you. السلام أهلا يا فخر الأمة يا حامي الإسلام يا مشر عاصم يا قائد عزة وجلال 6-0 في المعركة خلت الخصم ينهار كتب تاريخه باسم جيش باكستان يا باكستاني يا بطل مصر تفتح لك الأبواب